امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پہ تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں، آمین۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے، رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چغل خوری بدترین جادو ہے کیونکہ اس کے ذریعے دوستوں میں جدائی واقع ہوتی ہے اور ناحق خون بہائے جاتے ہیں اور کئی گھر اجاڑے جاتے ہیں، کئی پردے چاک ہو جاتے ہیں اور کتنی ہی ناموس تباہ ہو جاتی ہیں، اور چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین شخص ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگاہ رہو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے ان کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھوں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے جب ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، جو دل کے راز ہوتے ہیں زباں پہ رقص کرتے ہیں۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔
تم جو ہنستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو، اور چلتے ہو تو ایک باد صبا لگتے ہو۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ میں نکل پاتی نہیں یاد کے حلقے سے کبھی، میں نکل پاتی نہیں یاد کے حلقے سے کبھی، مجھ کو ایک شخص میں رہ جانے کی بیماری ہے۔ اور پھر خاک ہوئی محبتیں دونوں کی، دونوں نے گھر بسائے جدا جدا۔ اس کی خوشی سے مل جاتی ہے مجھے خوشی، وہ میرا انتخاب ہے کوئی اسے اداس نہ کرے۔ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، میں ایسے جمگھٹے میں گر گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کھلی ہے کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے۔ ربن سرنی مائی لارڈ ہیلپ می، بے ایمانی بھی تیرے عشق نے سکھائی تھی، تو پہلی چیز تھی جو ماں سے چھپائی تھی۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکیں تیرے راستے، جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکیں تیرے راستے، میری دسترس میں ستارے رکھ، میری مٹھیوں کو گلاب دے، میری مٹھیوں کو گلاب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ جل جلالہ۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ عشق اگر چہرے سے ہوتا تو خدا دل نہ بناتا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ ہنستے بہت ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت یہی تھی۔ اللہ کے حضور میں سر جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ کوئی صدیق، فاروق، عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں وہ لفظ کہاں، تیری آنکھوں میں جو ڈھونڈوں میں۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے یعنی جمع کرنے کی خواہش، ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چینٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔
جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔